ناظرین کرام، دوسرا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو قرآن میں مذکور ہے، وہ ہے الاحد۔ الاحد جو ابھی آپ کے سامنے گزر چکا قریب میں، ایک جگہ پر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، وہ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1۔ قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے۔ احد کا معنی کیا ہے ناظرین کرام؟ احد وہ ہے جو اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں تین ہیں، تین ملا کر کے ایک ہوتے ہیں، باپ بیٹا اور نیک روح، یا باپ بیٹا اور بیوی، تین ملا کر ایک ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہی ہے، ذات میں تنہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام کمالات میں وہ ایک ہے، تمام خوبیوں کے اندر وہ ایک ہے، تمام خوبیوں کے اندر وہ ایک ہے، جتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں کسی اور کے اندر نہیں ہیں، جتنے کمالات اللہ کے اندر ہیں کسی اور کے اندر نہیں۔ لہٰذا آپ مانیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھیے، میرا اور آپ کا رب اتنے کمال رکھتا ہے، اتنی خوبیاں رکھتا ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ نمبر 3، جو خوبی اس کے اندر ہے، اس خوبی میں وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تمام خوبیاں بھی اس کے اندر ہیں، اور ہر ایک خوبی کے اندر وہ اکیلا، اس جیسا کوئی، جیسے اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، تو اس جیسا کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا، اس جیسے کسی کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جیسے رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ذات میں ایک ہے، تمام کمالات اور خوبیاں اکیلے اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ہر خوبی کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ اپنے علم میں اکیلا ہے، قدرت میں اکیلا ہے، عظمت میں اکیلا ہے، جمال میں اکیلا ہے، خوبصورتی میں اکیلا ہے، ان تمام چیزوں میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو ناظرین کرام، ان تمام لوگوں کے عقیدے پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور سن سکتا ہے، کوئی اور دیکھ سکتا ہے، کوئی اور رحم کر سکتا ہے۔ نہیں، اللہ الاحد ہے، وہ ذات میں بھی تنہا ہے، کمالات میں بھی تنہا ہے، اور اسی طرح ناظرین کرام وہ ہر خوبی کے اندر اکیلا، یکتا اور تنہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4974 حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا ہے، وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا ہے، فاما تکذیبہ ایہ، جو مجھے جھٹلاتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اس نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، جس نے مجھے گالی دی وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، جو بھی یہ کہتا ہے میری اولاد ہے، اس نے مجھے گالی دی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور میں احد ہوں اور صمد ہوں، یعنی یہ نام اللہ کا الاحد حدیث میں بھی آیا ہے، بخاری کی حدیث نمبر 4974۔ ناظرین اکرام، ہمیں کوشش کریں گے کہ نام کی دلیل کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں، کوشش کریں یا تو قرآن کی یا تو حدیث کی یا دونوں کی ایک ایک دلیل ہمارے ذہن میں رہے محفوظ، تاکہ ہم صرف جو ثابت شدہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آپ کے سامنے رکھیں۔